ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ ہمارا خدا ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی. شاف روزے جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. میلاد النبی کے جلسے کے دوران اسد الدین اویسی بھائی صاحب ایموشنل ہو گئے. جی ہاں، وہ رونے لگ پڑے. اس کے پیچھے کا کارن تو میں نہیں جانتی، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ پوری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کی امت ہے، ان کے لیے ایک بہت ہی گرینڈ میسج چھپا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر. آلسو سچ بتاؤں تو مجھے میلاد النبی کا ایگزیکٹ میننگ نہیں پتا تھا کہ یہ کس سماروہ کی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، گوگل ہے ہمارے پاس، ان پہ جا کر کے میں نے ریسرچ کری تو پتا چلا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہوتا ہے، اس کے اپلکش میں یہ جلسہ رکھا جاتا ہے میلاد النبی کا. جیسے کہ جیسس کرائسٹ کا بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے، ہمارے ہرے کرشنا کا بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور ایک خاص بات ہے یار کہ جتنے بھی میسنجرز آف گاڈ آئے ہیں نا اس دنیا میں، سبھی انلائٹنڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو ڈائریکٹ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر ان کے نقش قدم پر دنیا چلنے لگ جائے نا، تو واقعی میں دس ارتھ وڈ بی اے فار مور بیٹر پلیس ٹو لیو اینڈ وی آل کین کو ایگزسٹ پیسفلی، which we are doing right now. پر پھر بھی کبھی نہ کبھی کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں. تو موٹیو یہی ہے کہ نبی کے نقش قدم پر جو کوئی چلے گا، اس کا دل و دماغ شانتی میں رہے گا. hey ہائی ہیلو نمستے جی، ست شری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے، اور آج تو اتنی سنگین باتیں ہم کرنے لگے کہ سٹارٹنگ میں سلام بھی نہیں کیا. اس کے لیے مجھے معاف کریے گا، یا میں یوں کہوں کہ مجھے معاف کریے گا. یہ جو اردو بھاشا ہے نا، ایک بار اس کا نشہ کسی انسان کو چڑھ گیا نا، کوئی اور لینگویج فیوریٹ لگ ہی نہیں سکتی. اٹس ایکسٹریملی بیوٹیفل لینگویج آف لو. جو نزاکت ہے اس بھاشا کی، کسی اور بھاشا کی نہیں ہے. چلیے فی الحال ہم دارالسلام حیدرآباد کا یہ ویڈیو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی احساس ہوگا کہ ہم میلاد النبی کے اس جلسے میں موجود ہیں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ ہمارا خدا ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی. شاف روزے جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا. آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں. یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جشن رحمت العالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے، علماؤں کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادبا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے، اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے، سرداری چاہتے سرداری لے لو، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا. وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت العالمین نے، کملی والے نے، شاف روزے جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا، تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. ظالموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا، مگر ہم نہیں کریں گے. ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے، یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا، ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا، یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا. مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں،
جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی، نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی۔ ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے، اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے، مگر ہم نہیں بھولیں گے۔ تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو، مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو، اس کی آواز کو خرید لو۔ نہیں میرے عزیز دوستو، یہی دارالسلام، اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں، آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم میرے سیاسی قائد سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا، ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے۔ ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی، میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو قریب سے دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا، اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو، ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔ شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ جب شریعت کو اپنا لو گے، جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دو گے نوجوانوں۔ اور اسلام آسان دین ہے، اسلام ٹف نہیں ہے، بہت آسان دین ہے۔ یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نا، یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن اور سنت کو اپنانے سے۔ قرآن اور سنت کو اپناؤ، اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اقتدار کے لیے، دنیا کے پوزیشن کے لیے، دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا، تو یہ ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے دور رہو اس سے، اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، حوصلوں کو بلند رکھیے، انشاءاللہ تعالی یہ باطل طاقتوں کا طوفان پھٹے گا، یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر، مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بادشاہ، یہ مملکات، یہ اقتدار، یہ سب ختم ہوگا۔ یہ چند دن کے مہمان ہیں، یاد رکھو، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کو جب لحاظ ہوگا، جب ان کو معلوم ہوگا۔ دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم یمن میں 1 لاکھ مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں،
یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی. اللہ یمن میں امن قائم کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دین اسلام پر چلو. اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ہم کیا کرتے, نہیں کچھ نہیں ہوتا. زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو, پیو جی بھی نہیں میرے بھائی, نہیں. تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا, تمہاری زبان بار بار درود درود السلام درود السلام, تمہاری زبان پر یہی ہونا, تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل. نوجوانوں تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے. جب تم یہ چیز, یہ عادتیں اپنا لوگے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, خاصائے خاصان رسول, اے خاصائے خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے. اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کی آن لگا یا رسول اللہ. ہم تو رحمت اللہ عالمین سے بھیک مانگتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجیے. ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے حبیب کی امت ہے, ہماری لاج رکھ لے, ہماری لاج رکھ لے. بس اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے, ہم اس کے دین پر رہے. اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے. جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے. جو لوگ باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے. بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اندر اگر اتنا سا بھی ایمان ہوگا نا تو آنکھوں میں آنسو آنا ویڈیو دیکھ کر کے لازمی ہے. اور حق سے کہتی ہوں کہ میری آنکھیں بھی بھر آئی تھی صاحب کے یہ شبد سن کر کے کہ اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے. ایسی امیج لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اٹس ویری ٹپیکل. کیوں؟ کیونکہ رہا نہیں جاتا نا ان لوگوں سے. شراب پیے بنا, زنا کرے بنا, سارے حرام کام کرتے رہتے ہیں. پر ہم میرے دوست جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے کبھی بھی کوئی حرام کام نہیں کریں گے, اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے, دارو نہیں پیئیں گے. اور زنا نکاح کے بعد, شادی کے بعد اٹس پرمیسیبل, اس سے پہلے نہیں. آج کل کی ماڈرن ایجوکیشن کے نام پہ بے حیائی بہت مچا رکھی ہے. پر پھر بھی جتنے بھی پرامرش والے چھاتر ہیں وہ اول آتے ہیں, پڑھائی لکھائی کرتے ہیں اور دین بھی سمجھتے ہیں. دوست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں کہ ہر ایک نوجوان ان فتنوں سے, گناہوں سے بچے اور جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے اور ہمیشہ محفوظ رہے. اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. اور میں سچ بتاؤں آپ کو, بہت سارے ایسے ہندو لوگ بھی ہیں جو پوری طریقے سے اسد الدین اویسی بھائی صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شیر ہیں اویسی صاحب, یہ اسلام کے لیے بہت پیشنیٹ ہیں, اپنے دین کو پروموٹ کرتے ہیں جو کہ کرنا بھی چاہیے, فرض ہوتا ہے. پر کبھی کسی دوسرے دھرم کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے. انفیکٹ سچ کی, حق کی بات کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے یا عیسائی ہے. جب ایک پولیٹیکل لیڈر گدی پہ بیٹھ جاتا ہے نا تو اس کا ریلیجن اس کا نجی ہے, پر سب سے ضروری اس کے لیے اس کے جو سٹیزنز ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور وہ یہ بخوبی اپنا کردار جو ہے, اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں. تو فل سپورٹ ٹو ہم. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ندھی شرما فی الحال آپ سے لیتی ہے اجازت. آپ اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا خیال رکھیے گا دوست, خوش رہیے گا دوست, مسکراتے رہنا کیونکہ مسکرانا سنت ہوتا ہے اور سنت کو تو ہم فالو کریں گے ہی. چلو ٹیک کیئر. ہاں ملتے ہیں جلد ہی ایسے کسی بہترین سپریم ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.